ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ مزید محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، کہ ہیں ناخدا کہ ہیں بیڑے کے ناخدا غوث اعظم۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ بھنور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا، بھنور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا، بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم۔ کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثناء کے بعد نبی مکرم، نبی محتشم، نبی مکرم، دستگیر دو جہاں، والی بے کساں، احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، گھروں میں سننے والی ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس سینٹر میں جس کو نسبت ہے اولیاء کرام سے، جس کے نام سے نسبتیں ظاہر ہو رہی ہیں، محی الدین انٹرنیشنل، یہ جو سینٹر جس میں آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی لقب مبارک ہے، اور ساتھ ساتھ حضور شیخ العالم پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بڑوں سے بھی نسبت ہے اس نام کو۔ تو الحمدللہ ہمیں بھی اعزاز یہ حاصل ہے کہ ہم بھی ان کی صحبت میں کچھ عرصہ بیٹھے ہیں۔ بالکل بلا مبالغہ، ایک تو ہوتی ہے کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہے، کچھ لینے کے لیے، بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تحدیث نعمت کے لیے، اور ایک اللہ کے ولی کی نظر اور بعد کا عالم کیا ہوتا ہے۔ میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی شخص حضرت کو ملنے کے لیے گیا ہو تو آپ نے چہرے پہ کوئی بل جو ہے نا، وہ ان کے چہرے پہ بل نظر آیا، ان کے ماتھے پہ بل نظر آیا۔ تو یہ کاملین کی ایک بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت جو تبسم کرنا ہے اس کو وہ جاری رکھتے ہیں۔ اب مزے کی بات ہے، کچھ دن پہلے میں کچھ اسی طرح کی تحقیق دیکھ رہا تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چیزیں خاصہ ہیں کہ آقا علیہ السلام سے پہلے ایسا نہیں ہوا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے یہ جو چیز میں نے عرض کرنے جا رہا ہوں، میرے لیے پہلی چیز تھی کہ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ فرماتے ہیں کہ ہم غموں کے پہاڑ اپنے سر پہ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لاتے اور عرض کرنا چاہتے۔ ہم جیسے کہ اپنے بزرگ، اپنے شیخ، اپنے مشائخ جو ہیں یا والدین یا جن سے بھی ہمیں کامل محبت ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اپنا دکھڑا سنا لے تو ویسے ہی غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، ایسی ہستیاں موجود ہیں، آج بھی زمانے میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم جاتے اور ہمارے سر پر غموں کے پہاڑ جیسے منڈلا رہے ہوتے، بہت سارے جیسے غم ہیں بہت سارے۔ تو ابھی ہم نے بتایا نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے بیٹھے ہیں، سرکار مسکرا پڑے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ سرکار کے مسکرانے، تبسم فرمانے کی وجہ سے ہمارے سارے غموں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہوتا؟ جنگوں کے میدان لگے ہوئے نا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جتنی اذیتیں، امتحان مجھ پر نازل ہوئے ہیں، سارے نبیوں پر اتنے امتحان نازل نہیں ہوئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدانوں میں ہیں، آقا علیہ السلام نے اپنے شکم مبارک پر جو ہے نا وہ پتھر باندھے ہوئے، لیکن جب صحابہ دیکھتے سرکار مسکرا رہے ہوتے۔ یہ مسکراہٹ جو ہے، یہ اس سے پہلے یہ خاصہ کسی انسان کا نہیں تھا۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، بڑے وثوق کے ساتھ کچھ دن پہلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ میں نے ایک تحقیق پڑھی، کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام جتنے تشریف لائے ہیں، اخلاق کے اعلیٰ اخلاق کے پیکر تھے سارے انبیاء۔ یہ یاد رکھیے کہ خالق کائنات جل وعلا نے فہم، ادراک، علوم، فنون اور ذوات کے اعتبار سے، ظاہری خصلتوں کے اعتبار سے، باطنی خصلتوں کے اعتبار سے جتنے نبی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے سے ہر نبی کو ہر کمال سے بڑھ کر کمال عطا فرمایا، ہر نبی کو با کمال بنا کر بھیجا ہے، ان میں یہ کمال تھا۔ لیکن یہ جو مبارک طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بھی دیکھتے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل بھی آتا نا، سرکار اس کو بھی دیکھ کر مسکرا پڑتے تھے۔ یہ تو اس کی بدبختی تھی نا، مانا نہیں آخر تک۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اتنی کریم ذات ہے۔ حضرت رکانہ ایک بہت بڑے پہلوان تھے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کشتی کا جو ہے نا جی وہ چیلنج کر رہے تھے کہ آپ آئیں ریسلنگ کے لیے، آپ آئیں، میں آپ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جسم دیکھ کر فرمایا، رکانہ تیرا کتنا خوبصورت جسم ہے، میں نہیں چاہتا یہ جہنم میں جلے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، دشمن کو بھی دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ فاضل بریلوی نے اسی طرف جو ہے اشارہ کیا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو عادت کریمہ ہے تبسم کی، یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اب ہم کیا ہوتا ہے، ہم اپنی بات کریں حضرت، ہم مصلی سے نکلے ہیں نا، کوئی نمازی ہمیں اچھا نہ لگے، امام مصلی سے اترے ہیں، نمازی کوئی اس نے بات کر دی ہے، اس کو دے کے ہم سلام سے ہی نہیں لیتے۔ ہم جس شعبے سے تعلق ہوئی بات کریں گے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جان کے دشمن ہیں، سامنے دین کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کمالات عطا فرمائے ہیں، ایسا خلق عظیم عطا فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کو بھی دیکھ کے مسکراتے ہیں، بیگانوں کو بھی دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ اپنوں کو دیکھ کے مسکرانا تو ہر ایک کے بس میں ہے نا، غیر کو دیکھ کر، بیگانے کو دیکھ کر مسکرانا، یہی تو کمال ہے۔ یہ میں بات کر رہا تھا کہ میری جب پہلی ملاقات ہوئی حضرت قبلہ شیخ العالم سے، پہلی ملاقات ہوئی تو
ہمیں شاہ صاحب قبلہ پروفیسر پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب قبلہ آپ کی موجودگی تھی، تو فرمایا کہ ان کے برتن جو ہیں لے کر میرے پاس، کھانا ان کا میرے پاس لگانا. تو کھانا لگا ہوا تھا، لگا رہے تھے ساتھی. تو فرمایا شاہ جی آپ نے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے. شاہ صاحب قبلہ بھی وہاں موجود تھے. تو وہ جو ایک انداز تھا نا، ایسا لگتا تھا، ظاہر سی بات ہے پہلے ہم نے ان کے بیانات تو بہت سنے تھے لیکن ملاقات پہلی تھی، تو ایسے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ ملاقات ابھی کی نہیں ہے، پرانی ملاقات ہے. اور پھر ویسے بھی میں ان کے بارے میں ایک لفظ بولا کرتا تھا، وہ عقابی نگاہ رکھتے تھے. ہمیں نہیں معلوم ہوتا اس جو ہے نا کام کے بندے کون سے ہیں، وہ سارے بندوں کی طرف دھیان کرتے تھے، اس کی طرف آنکھ جو ہے نا نگاہ جما لیتے تھے جو واقعتاً کام کا بندہ ہوتا تھا. اور ان کا اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا تھا، ہم نے دیکھا ہے، بارہا دیکھا ہے، دین کے لیے، جس کو پسند کرنا دین کے لیے، یہ عادت ہے. یہ میں بات اچھا اب جو ہے نا جب ہم نکلنے لگے نا تو میرے دل نے کہا کہ یہ واقعی بزرگ، ہم پہلے بھی مانتے تھے الحمدللہ ہمارے بزرگ جو ہیں، اور میرے بالخصوص بھائی سید محمد اجمل شاہ صاحب گیلانی شہید جو ہو گئے ہیں، تو وہ حضرت کے بھتیجے ہیں اور داماد ہیں، ان کے وہ ہم کلاس رہے ہیں، ایک کلاس میں پڑھتے رہے. تو بہت ساری نسبتیں تھیں. جب حضرت کو پتہ چلا تو حضرت نے پیغام بھجوایا، ہم ملنے کے لیے گئے باقاعدہ طور پر. تو ایک جملہ بھی اس سے پہلے فرمایا، اور اس کے بعد میں جب اٹھا نا تو میرا دل چاہا کہ حضرت کوئی خاص طور پر ایک نگاہ ہوتی ہے، بندہ اس کا طالب ہوتا ہے. میں قریب ہو کر میں نے کہا حضرت کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، آپ کو ملاقات کی ہے، بڑا دل خوش ہوا ہے حضرت، تو حاجت کسی چیز کی نہیں ہے، ایک حاجت ہے حضور، اپنی نگاہ میں رکھیے گا. یہ جملہ میں نے، یہ جملہ جو حضرت سے عرض کی. حضرت نے مجھے نا بازو پکڑ کے ہلایا ایسے زور سے، کہتے کیوں؟ اب ظاہر سی بات ہے فرسٹ ملاقات تھی، ان کے جو ان کا جو انداز تھا، جو ان کی جو طبیعت تھی، میں واقف اتنا تو نہیں تھا، تو میں ڈر گیا. اللہ خیر کرے، میں نے کوئی بات تو ایسی غلط نہیں کی. تو پہلے کہا جو ہے نا بازو پکڑ کے ہلایا، کہتے کیوں؟ کہتے نگاہ چ نہیں، تم دل چ رکھا گے. یہ جملے ہیں، آپ یقین کیجئے، یہ جو لفظ ہے نا جی، یہ میں کوئی اپنا کمال نہیں بتا رہا کہ مجھے انہوں نے فرمایا، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. لیکن یہ جملے کیا تھے کہ وہ ایسے دل میں اترے. اب یہی تو بات ہوتی ہے. میرے جتنے بھی ساتھی ملاقات کے لیے، ان سے میں کئی ساتھیوں کو لے کے جاتا حضرت سے ملاقات کرے. ملاقات کرنے کے بعد کہتے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی وہ پریشانیاں تکلیفیں ان کو بتائی نہیں ہے، پہلے ہی جو ہے نا ختم ہو گئی. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت مبارکہ ہے. میں نے ان کو بیمار سے بیمار کی حالت میں بھی دیکھا ہے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ کبھی نہیں گئی ہے، ان کے چہرے سے مسکراہٹ کبھی غائب نہیں ہوئی. یہ اللہ والوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ جب بھی جو بھی ان کے پاس آتا ہے اس کے ساتھ اتنی خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خوشبو ان کے دامن سے آتی ہے، ان کے چہروں سے سنت مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے. حالانکہ آپ جو ہے نا جی، آپ بڑھاپے کے عالم میں آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ چہرے پر کوئی سلوٹیں پڑی ہوں. بڑھاپے کے عالم میں بھی آپ کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نہیں تھے. وجہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اپنا لو. ایک سنت، یہ انہی کی طرف نسبت ہے نا. جو میں باتیں کی، 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، یہ انہی میں ان کا بھی جو ہے نا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے، ان کی شخصیت کو بیان. آقا علیہ السلام کی ایک سنت، چہرے پر مسکراہٹ سجا لو. وہ اپنا ہو بیگانہ ہو، گھر میں ہیں یا باہر ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، جس کو بھی ملیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں، چہرے پر مسکراہٹ کو سجا لیں. پھر کریم ایسا کرم فرمائے گا. میں کہتا ہوں بڑھاپے کی بات کرتے ہو، دنیا سے بھی چلے جائیں گے تو وہ اس کے اثرات کبھی چہرے سے غائب نہیں ہوں گے. وجہ یہ ہے کہ جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کر لیا ہے، کر دیا ہے، خالق کائنات جل وعلا اس کو کبھی مردہ نہیں ہونے دے گا. میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ ایمان ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں کیسی ہیں. اور اب بات کرتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا ہے. فائز کرنے والی کون سی ذات ہے؟ رب کی. اور فائز ہونے والی کون ذات ہے؟ مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، رب کے محبوب ہیں صلی اللہ تعالی وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے خلق عظیم دے کر آپ کو دنیا میں بھیجا ہے.
اور کیسے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق مبارک کی میں باتیں کرنا شروع کر دوں، آپ یقین کیجئے کہ رات ختم ہو جائے گی، دن بھی ختم ہو جائے گا، کبھی بات ان کی ختم ہوگی نہیں۔ میرے خالق نے اتنا خلق عطا فرمایا آپ کو۔ حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں پوچھا نا کہ آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق بتائیں، تو فرمایا قرآن پڑھ لو، یہ آقا کا خلق ہے، یہ قرآن سراپا آقا کا خلق ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھنے ہیں تو قرآن پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک سننے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق کیسا ہے؟ اب ایک مثال دوں گا بس، اس کے بعد جو ہے نا یہ آیا کریمہ کس پر صادق آ رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کا موقع تھا، صحابہ کرام کی صفیں باندھ رہے تھے جنگ کے موقع پر، اور یہ جو صفیں ہماری باندھی جاتی جماعت کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ جب تک مکمل صفیں درست نہ ہوتی جہاد شروع نہ ہوتا، جب تک صفیں مکمل درست نہ ہوتی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا شروع نہ فرماتے کہ کندھے کو کندھا ملا کر رکھو، جوڑ کے رکھو، کہیں ایسا نہ ہو اگر تم نے خلا رکھا، اس میں گیپ رکھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دلوں میں رب تعالیٰ خلا ڈال دے۔ مطلب کیا ہے؟ تمہارے دلوں میں نفرت کہیں نہ پیدا ہو جائے، کندھوں کو کندھا ملا کے رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ایک صحابی تھے، ان کا جو ہے نا پیٹ تھوڑا باہر، یعنی صف سے باہر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی لگا کر ان کو پیچھے کیا۔ حاکم شرع ہے، رسول اکرم ہے، کسی کی مجال تو نہیں کوئی اعتراض کر دیا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہو تو لے لے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اور اس صحابی کو کہا کہ میں نے بلکہ وہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلہ لینا چاہتا ہوں آپ سے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی ڈر گئے کہ یہ کیا بدلہ لے، کہا کیا کہہ رہے ہو، رسول اکرم سے بدلہ لو؟ ہاں میں لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ خاموش رہو، اس کو بدلہ لینے دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں جنگ کے موقع پر آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، میں بھی وہ جو ہے نا اسی طرح کرنا چاہتا ہوں، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آگے بڑھو، لے لو بدلہ۔ کہاں پہ؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کرتا اٹھائے، میرا جسم ننگا تھا اس وقت۔ اب ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سکتا ہے، صحابہ نے کس طرح برداشت کیا اس چیز کو، لیکن وہ جانتے نہیں تھے جو آگے ہیں وہ بھی تو صحابی ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا جسم جو ہے نا جی اس کے اوپر کپڑا ہے، میرا پیٹ ننگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہاں پہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کپڑا اٹھایا، آپ کا جو ہے نا جی جسم اطہر ننگا ہوا، وہاں سے آپ نے بوسہ لے لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ لیکن اخلاق کی اعلیٰ مثال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیا بگانے ہر ایک کو کہتے، ہر ایک کو کہتے۔ اور پھر اخلاق مبارک کیسے ہیں، بس ایک اس طرف اشارہ کر کے آگے بات بڑھاتا ہوں۔ وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے نا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ اونٹ کا سودا کیا تھا، ایک ریڈ کیمل جو ہے اس کا سودا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سودا کس طرح کیا؟ جب ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری لے کر چلے گئے تو اس کے بعد ان میں چیمگوئیاں شروع ہو گئی کہ یہ جو آیا تھا اس کو جانتے ہو؟ سب نے کہا تو جانتا ہے؟ کہتا نہیں۔ تو جانتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا سمجھ نہیں آئے، اس کے سحر میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس کے سحر میں مبتلا ہو گئے، اس کی گفتگو اتنی پیاری تھی۔ تو کہا کہ کون ضامن ہے؟ کہا کوئی ایک بڑھیا جو ہے نا وہ وہاں پہ خیمہ لگا کے بیٹھی تھی، اس نے کہا کہ میں اس کی ضامن ہوں۔ کہا کہ اس کو جانتی ہو؟ کہا جانتی تو نہیں ہوں، لیکن جب باتیں کر رہا تھا نا تم سے میں دیکھ رہی تھی کسی جھوٹے اور دھوکے باز کا چہرہ نہیں ہے، وہ چہرہ کسی دھوکے باز یا جھوٹے کا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس کی پوری قیمت دی، فرمایا کہ اس کو ان قافلے والوں کو جا کے دے دو، اور اوپر کھجوروں کا ایک ٹوکرا الگ سے دیا، فرمایا ان کو کہنا یہ محمد عربی کی طرف سے تحفہ ہے۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق مبارک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم گھر میں جب تشریف لاتے نا
تو ہماری صورتحال کیا ہوتی تھی؟ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو نور ہی نور ہوتا، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لاتے گھر میں تو آپ کا چہرہ انور کھلکھلا رہا ہوتا، مسکرا رہے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کا خلق مبارک اس طرح تھا، آپ میں آٹا گوندھ رہی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ میں بھی تیری مدد کرتا ہوں۔ یہ خلق ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اچھا، پھر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ علم نشرح کے اندر یہ مبارکہ ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند رکھا ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ذکر بلند ہے کہ خالق کائنات جل وعلا نے قیامت تک کے جتنے کمالات ہیں وہ سارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں جمع فرما دیے۔ اب قیامت تک اس طرح کے کمالات کسی کو نہ مل سکتے ہیں، نہ ملے ہیں، نہ ہیں، نہ قیامت تک مل سکتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص ہے جو دعویٰ کرتا ہے، وہ دعویٰ پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ۔ ایک شخص ہے بغداد کا رہنے والا، جیلان میں پیدا ہونے والا ہے۔ ایک شخص ہے بغداد کا رہنے والا، جیلان میں پیدا ہونے والا، کہتا کیا ہے کہ کہتا کیا ہے وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ لوگو ہر ولی وہ کسی نہ کسی نبی کے طریقے پر ہے، کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر چلنے والا، وہ طبیعت کے اعتبار سے، وہ شخصیت کے اعتبار سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت جلالی تھی، کئی بزرگ جلالی گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طبیعت جیسے کئی بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے طریقے پر ہے، لیکن مجھے پوچھتے ہو تو میں بتاتا ہوں میرا طریقہ کیا ہے۔ وَإِنِّي قَدَمٌ عَلَىٰ نَبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، میری صورتحال یہ ہے کہ میرے قدم میرے اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں پر ہیں۔ میرا وہی طریقہ ہے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ کیوں نہ ہو سیدنا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پتہ کون ہے؟ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں۔ اور آپ نے وہ سیب والا واقعہ بھی سنا ہوا ہے، اور اس کی سزا میں، اس کی پاداش میں کیا ہوا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کی شادی ہوئی، کن سے ہوئی وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ، ازبر ہے ہمیں۔ پھر خالق کائنات جل وعلا اس وطن میں ایک بچے کی بشارت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ کس کی خواب میں تشریف لاتے ہیں؟ سیدنا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لاتے ہیں تو کہتے کیا ہے؟ فرماتے ہیں یا ابا صالح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا، اے ابو صالح اللہ تجھے بیٹا دینے والا ہے، تیرے ہاں بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے۔ وَهُوَ وَلِيِّي وَمَحْبُوبِي، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرا ولی بھی ہے، میرا دوست بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کی خواب میں آئے ہیں؟ سیدنا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے والد گرامی۔ فرمایا کہ وہ محبوب اللہ، اے ابو صالح جو تیرے ہاں بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے وہ میرا دوست بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے، وہ اللہ کا محبوب بھی ہے۔ اور اس کی شان یہ ہے کہ جس طرح میری شان نبیوں میں رب نے بلند کی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی شان وہ اولیاء میں بلند فرمائے۔ بات سمجھ آئے گی؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات مبارکہ یہ ذات ہے۔ پھر اگر آپ ان کے نسب کی طرف تھوڑا سا دیکھیں نا، سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا سا آپ کے نسب کی طرف، تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد گرامی ہیں سیدنا حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد آپ کے دادا جو ہیں ان کا نام ہے سیدنا حضرت عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عبداللہ محض نہیں، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور غوث پاک کے دادا ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے
کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کو پریشانیاں زیادہ ہوں، پریشانیوں نے گھیرا ہو، صرف ان کے آباء و اجداد غوث پاک کا نام، آباء و اجداد کا نام لکھ کے گھر میں رکھ لے، گھر سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ جو نام لے رہا ہوں برکت سے خالی نہیں، یہ نام جو میں لے رہا ہوں۔ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہیں سیدنا ابو صالح، اور آپ کے والد گرامی ہیں سیدنا حضرت عبداللہ، آپ کے والد گرامی ہیں حضرت سیدنا یحییٰ، آپ کے والد گرامی ہیں حضرت سیدنا داؤد، آپ کے والد گرامی ہیں حضرت سیدنا موسیٰ ثانی، اور آپ کے والد گرامی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ، آپ کے والد گرامی ہیں حضرت سیدنا موسیٰ الجون، آپ کے والد گرامی ہیں حضرت عبداللہ محض، اور آپ کے والد گرامی ہیں حضرت حسن مثنیٰ، اور آپ کے والد گرامی حضرت امام حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین علی مقام کے برادر اکبر، اور آپ کے والد گرامی کون ہیں؟ سبحان اللہ، جن کو یا رسول اللہ یا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کو مولا کل بھی کہا جاتا ہے، جن کو مولا المؤمنین کہا جاتا ہے، خلیفہ رابع ہیں، مولا ہے، مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اور 11ویں والے پیر کی نسبتیں دیکھیں کہ آپ 11 نسبتوں سے سیدنا حضرت علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ذات تک پہنچتے ہیں۔ اور اگر آپ حضرت اپنی والدہ ام الخیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ان کی طرف دیکھیں تو تقریباً یہ 15 واسطے ہیں، جو 14 واسطوں سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، اور 15واں مقام ہے سیدنا حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اتنے نفوس قدسیہ ہے۔ اب بات ہوتی ہے حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی۔ آپ جس گود میں تشریف لائے ہیں وہ گود اتنی پاکیزہ تھی کہ خالق کائنات جل وعلا کے یہ پیارے محبوب جب پیدا ہوتے ہیں تو خالق کائنات جل وعلا ان کو ایسی برکات عطا فرماتا ہے۔ ابھی چند سال آپ کی زندگی کے ہوئے ہیں تو آپ کو قاری یہ بسم اللہ کروائی جاتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں بھی ایک رواج ہے کہ اپنے بچے کو بسم اللہ کرواتے ہیں، کسی قاری کسی بزرگ کے پاس لے جاتے ہیں، قاری صاحب ہمارے بچے کو ابتدا کروا دیجیے بسم اللہ۔ تو آپ نے جو ہے نا جی آپ بسم اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو جو ہے نا بھیجا ہے قاری صاحب کے پاس، تو کہتے ہیں بیٹا پڑھو، تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا تو 18 پارے جو ہے نا سنا دیے زبانی، 18 پارے زبانی سنا دیے۔ ذرا غور تو کریں، دور حاضر کے ساتھ ہم اس کو جو ہے نا ملاتے ہیں، کس طرح کی بات، ہماری صورتحال کیا ہے۔ یہ تو غوث پاک ہیں۔ آپ کہیں گے ماں بڑی عظیم تھی، باپ بڑا عظیم تھا، آل نبی اولاد علی ہیں، یہ سارے کمالات اپنی جگہ۔ مجھے بتائیے کہ جو ان کے اعمال تھے، جو ان کی زندگیاں تھیں، جو خاندان تھا، وہ رب تعالیٰ کو اتنا راضی کرنے والا تھا۔ آج تو صورتحال کیا ہو گئی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، حضرت قبلہ ہم بات کریں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ عظمت ہے تو لوگ ہمارے ہاتھ منہ چومتے کہتے ہیں جی بڑی بات ہے جی، سید بھی سرکار کے صحابہ کی عزت بیان۔ میں نے کہا کیا بات کرتے ہو، یہ تو نشانی رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان بیان کرتی تھی۔ ائمہ اہل بیت اطہار جتنے بھی ہیں اٹھا کر دیکھ لیں، ان سب نے اپنے بچوں کے نام صحابہ کے ناموں پر رکھے ہیں۔ یہ کیا بات ہوگی، ہم کس زمانے میں رہ رہے ہیں کہ یہ بات بڑی عجیب سمجھی جاتی ہے کہ سید ہو کر صحابہ کی عزت کرتے۔ ارے وہ کیسا سید ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت نہیں کرتا؟ وہ سید کہلانے کا حقدار ہے، وہ غوث پاک کی اولاد کہلانے کا حقدار ہے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کہلانے کا حقدار ہے، مولا کائنات کی اولاد کہلانے کا حقدار ہے۔ مولا کائنات کی کیا بات کرتے ہو، عظمت ابو بکر کہیں بیان کر رہے ہیں، کہیں پہ عظمت عمر بیان کر رہے ہیں، کہیں پہ عظمت عثمان بیان کر رہے ہیں۔ میرے علی تو یہ ہے اور تو علی کی اولاد ہو کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تان کرتا ہے۔ ہم ایسے سادات کو نہیں مانتے، بڑی معذرت کے ساتھ نہیں مانتے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل اولاد کی جو برکات ہیں، ان کی جو عظمتیں ہیں، ہمیں بتائی کس نے؟ صحابہ نے تو بتائی ہیں ہمیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کی عظمتیں کیا ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
اور ہم تو اس بریلی کے تاجدار کی ماننے والے ہیں. میں نے کو ماننے والے تو بڑے بڑے ہیں, ہم بریلی کے تاجدار کی ماننے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. الحمدللہ حضور شیخ العالم کے دربار سے بھی یہی نعرہ لگتا رہا ہے. الحمدللہ ساری زندگی انہوں نے یہ لڑائی لڑی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کی عزت و عظمت کے ڈنگے بچانے ہیں ہم نے. خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, بات کہیں اور چلی جائے گی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خالق کائنات جل وعلا نے ایسا مقام عطا فرمایا. میں عظمت کی بات کر رہا تھا, آپ کہیں گے وہ بہت نیک لوگ تھے, ٹھیک ہے. اب میڈیکل سائنس بتاتا ہے کہ جو بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اپنے باپ کی آواز کو سمجھتا ہے, جانتا ہے کہ یہ میرا باپ بول رہا. ہم کہتے ہیں نا کہ بچے کو تربیت اچھی دو, اس کی جو ہے نا جی اس کی بیس بنا دو, وہ مضبوط ہو جائے. بیس یہاں سے نہیں بنتی, بیس ماں باپ کے خون سے بن رہی ہے, ماں باپ کے. اب بیٹا جو ہے نا ماں کے شکم میں ہے تو صورتحال کیا ہے کہ انڈین فلمیں لگی ہوئی, گانے باجے, نہ جانے دنیا کی غلیظ قسم کی جو ہے گفتگو اس کو سنائی جا رہی. اچھا, ہم تو بچہ پیدا ہو گیا 4-5 سال کا بچہ, اس کے سامنے بھی گفتگو کر دیتے ہیں ایسی, کہتے ہیں بچے اس کو کیا پتا. میں نے کہا بچہ وہ بچہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی آوازیں پہچان رہا ہے, اب تو پیدا ہو گیا. کبھی آپ کمپیئر کریں نا. ایک جملہ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی وہ دوست تھے, پیر سے کبیر علی شاہ صاحب چورا شریف والے رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ, قریب ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. وہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے, بہت ہی بھاری جملہ تھا. کہتے وہ گود ہی اجڑ گئی ہے, وہ گود ہی اجڑ گئی جس میں داتا گنج بخش علی حجویری پیدا ہوئے. وہ گود ہی ہم سے لے لی گئی ہے جس میں بابا فرید الدین گنج شکر پیدا ہوئے. وہ گود ہی ہم سے چھین لی گئی ہے جس گود میں حضور غوث پاک پیدا ہوئے. وہ گود ہم سے چھین لی گئی. ہمارا جو مستقبل ہے, ہمارا جو فیوچر ہے, وہ یوں برائٹ نظر نہیں آتا. صورتحال کیا ہے کہ اب ہم اکثر جو ہے نا نکاح پڑھانے کے لیے پہنچتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ بیٹا کلمہ پڑھو جی. آپ یقین کی کلمے کے الفاظ درست نہیں ہیں, کلمے کے الفاظ درست نہیں ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو بھیج رہی ہیں بہت چھوٹی عمر میں. فرمایا رب کے دین کے لیے تجھے چھوڑ رہی ہوں, بھیج رہی ہوں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہوا, 19 دن ہو گئے مجھے کھانا نصیب نہیں ہوا. میں رب کی راہ میں نکلا ہوا تھا, تعلیم جو قرآن کی تعلیم سیکھنے کے لیے نکلا ہوا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو سمجھنے کے لیے نکلا ہوا تھا. فرماتے ہوا کیا, میں گیا کہتے کسرا کے ایوان کی طرف بھاگ گیا کہ وہاں پہ امیر لوگ رہتے ہیں, کوئی دیکھ کر رحم کھائے گا. میرے بھائیوں, دین ہمیں ایسے نہیں ملا. سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 19 دن گزر گئے میں نے کچھ نہیں کھایا. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہاں بھی فقراء کھڑے ہیں, انہوں نے مجھے دیکھا, میں نے ان کو دیکھا, مجھے شرم آئی, میں واپس آ گیا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے, میں اس کو جانتا نہیں ہوں. فرماتے میں اس کو جانتا نہیں ہوں. اس نے کہا کہ یہ عبد القادر, یہ کھانا تیرے لیے تیری والدہ نے بھیجا ہے, یہ کھانا تیرے لیے تیری والدہ نے بھیجا. آج تھوڑا سا غور تو کریں, لمحہ فکریہ ہے. ہمارا بچہ کھانا نہ کھائے ہمارے سامنے, ماں تڑپ جاتی ہے, اس کو کھانا جو ہے نا اس کے نہیں کھا رہا میرا بچہ, تڑپ جاتی ہے ماں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا بھی جگر تو دیکھے نا, آپ نے جگر کا ٹکڑا راہ خدا میں بھیجا ہوا ہے. 19 دن گزر گئے کھانا نہیں کھایا. کہتے میں اس کو جانتا نہیں ہوں. آپ فرماتے میں اس کو جانتا نہیں ہوں. میں نے اس سے کھانا لیا. کہتے مجھے شرم آئی, میں وہاں پہ کسرا کے ایوان پر جو فقراء کا جم گٹا لگا ہوا تھا, فرماتے میں وہاں چلا گیا, ان کو بھی کھانا کھلایا, خود بھی میں نے کھانا کھایا. کہتے ہیں انہوں نے پوچھا عبد القادر یہ کھانا کہاں سے لے کے آیا ہے. کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ایک شخص آیا ہے, کہتا ہے کہ تیری والدہ نے بھیجا ہے, میں اسے جانتا نہیں ہوں لیکن میں نے کھانا لے لیا ہے. اللہ اکبر. اور اسی طرح ایک دفعہ ایسا ہوا, کہتے ہیں کہ یہ واقعات وہ ہیں, یہ کوئی قصے کہانیاں فقط نہیں ہیں, یہ ہے ہمارے اسلام کے ریئل ہیرو. ریئل ہیرو یہ ہے. کاش ایسا ہو جائے
کہ سوتے وقت جو ہے نا جی ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی اس طرح کی سٹوریاں جو ریئل سٹوری، سچی کہانیاں ہیں، وہ اپنے بچوں کو سکھائیں، سنائیں کہ بچہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ 19 دن گزر گئے ہیں اس نے کھانا نہیں کھایا، لیکن پھر بھی رب کی بارگاہ میں کوئی نہیں کی۔ کہتے ہیں ایک دفعہ اسی طرح میں نکلا ہوا تھا کھانے کے لیے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، فرمایا میں نکل گیا، وہ جو ہے نا جی دریا دجلہ کے بالکل کنارے نکل گیا، میں نے کہا وہاں پہ جا کے گھاس بوس کھاؤں گا، تھوڑا گزارا ہو جائے گا۔ جن کی آپ 11ویں کھاتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جن کے ہم لنگر کھاتے ہیں نا ان کی بات، ان کی تعلیمات انشاءاللہ آج بھی کھائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، برکت سے خالی نہیں ہے، لیکن ان کی تعلیمات، ان کی ٹیچنگز بھی دیکھنے جائیے، انہوں نے رب رسول کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ کہتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ادھر نکلا، میں نے دیکھا کہ آگے پہلے فقیر وہاں پہ پتے کھا رہے ہیں، فقیر پتے کھا رہے ہیں، کہتے ہیں میں واپس آ گیا، کہتے ہیں میں اسی اسنا میں وہاں پہ ایک جامع مسجد تھی وہاں پہ بیٹھ گیا، کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا تو ایک شخص جو ہے نا کھانا کھا رہا تھا، بنا ہوا گوشت کھا رہا ہے۔ آپ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب بات سننے والی ہے ذرا سوچئے، آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں دیکھ رہا ہوں، کہتے ہیں جو ہی وہ کھانے کے لیے منہ کھولتا ہے نا ساتھ میرا بھی منہ کھل جاتا تھا۔ میں اس گھرانے، اس گھر کی بات کر رہا ہوں جن کے صدقے آج ہم کھا رہے ہیں، جن کے صدقے ہم کھا رہے ہیں۔ یہ باتیں کرنے والے کہتے ہیں 11ویں کھانے، میں نے کہا ہاں ہم کھانے والے ہیں 11ویں، اس لیے کہ انہیں کے صدقے تو ہماری بھوک مٹی ہے، تو جن کا کھائیں انہی کا تو گائیں گے نا، ہم جن کا کھائیں گے انہی کا گائیں گے نا۔ ہم نے کہا تم تو دوسروں کا کھاتے ہو، اغیار کا کھاتے ہو، ہم غوث پاک کا کھاتے ہیں، ہم گن بھی اس لیے ان کے کھاتے ہیں، تم ان کا کھاتے ہو اس لیے گن بھی ان کے گا رہے ہو، آج تک انہی کے گن گا رہے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا منہ کھل جاتا جب وہ کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کو کہا تجھے کیا ہو گیا، کہتے ہیں اپنے آپ میں شرم آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، فرماتے ہیں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا عبد القادر کو شرم کر۔ آپ فرما رہے ہیں کہ کیا ہوا تجھے، کھانا وہ کھا رہا تیرا منہ کیوں کھل رہا ہے، بھوک کی وجہ سے، آپ کہہ رہے بنا ہوا گوشت ہے کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ اس نے مجھے آخر میں مجھے اپنے کھانے میں ساتھ شامل کیا، بلایا، کہتے ہیں میں نے ضد کی کہ میں نہیں کھاؤں گا، کہتے نہیں اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں اس کے ساتھ مل گیا کھانے کے لیے۔ تو کہتے میں نے پوچھا اے مرد خدا تو کون ہے، کہا کہ تو پہلے بتا کہ اس شہر میں عبد القادر رہتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ عبد القادر کوئی رہتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا جس عبد القادر کا تم نام لے رہے میں وہی تو ہوں، میں وہی ہوں۔ کہتے پھر سن پہلے مجھے معاف کر دے، ایسے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ تیری والدہ نے تیرے لیے کچھ پیسے بھیجے تھے، 8 دینار جو ہے نا تیرے لیے بھیجے تھے، اور میں مارا پھر رہا تھا، 3 دن ہو گئے، مجھے بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی، اب میری شدید 3 دن گزر گئے، اور اس نے کہا کہ 3 دن کے بعد جب جان پہ بن جائے بندے کے، مردار بھی کھا سکتا ہے، تو میں نے کہا کچھ یہ دینار ہے میرے پاس جو ہے نا یہی میں لے لیتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا کہ وہ جو دینار آپ کی والدہ نے دیے تھے میں نے اس کا کھانا خرید لیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے، مجھے بتائیے اگر یہ معاملہ کسی ہمارے درمیان، اخلاق کی اعلیٰ مثال دیکھیے کہ ہمارے ساتھ کسی ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، ہم تو اس کی نسلیں تباہ کرنے کے در پہ ہو جائیں گے کہ بھائی اتنی مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میری والدہ میری ماں نے جو ہے کھانا بھیجا اور تو سارا کھانا کھا گیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت شیخ جو ہے نا جو بیان کرنے والے کہتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اس کی بات سنی تو میں مسکرا دیا، آئے ہائے ہائے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اسی لیے حضور غوث پاک نے فرمایا وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ قصیدہ غوثیہ اٹھا کر دیکھیے، پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علوم سیکھنے کے جو ہے نا جی لیے نکلے ہوئے ہیں۔ آپ جتنے سال 34 ایئر آپ نے علوم سیکھے ہیں، کتنے سال؟ 34 ایئر آپ علوم سیکھتے رہے ہیں، اور پھر پڑھایا کتنے سال ہے؟ 40 ایئر تک آپ ٹیچنگ کرتے رہے ہیں۔ ارے ذرا تھوڑا سا جب 11ویں شریف کھائے نا تو تھوڑا سا غور کرنا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سال پڑھا اور کتنے سال بنتے ہیں حضرت؟ 74 ایئر بنتے ہیں نا۔ آپ نے درس و تدریس میں 74 ایئر گزارے ہیں،
کیا ہم تیار ہو گئے ہیں کہ اپنے بچے کو دین پڑھانے کے لیے پیش کریں، راہ خدا میں پیش کریں؟ تیار ہیں؟ حضرت جی میں بات جو کرنے لگا ہوں، حضور قبلہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں، میں تو ہمیشہ یہی دیکھتا ہوں بڑے بھائیوں کی طرح محترم جناب انصر صدیقی صاحب ہمیشہ پیار اور محبت سے پیش آتے ہیں، جہاں بھی ملتے ہیں چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو اسی طرح تروز و تازہ رکھے۔ ہمارے محترم جناب حاجی مالک صاحب جو ہے نا جی، یہ بھی جب بھی جہاں بھی جو ہے نا ملاقات ہوئی ہے، ان کی شہزادی جو ہیں وہ ہمارے پاس کچھ دیر پڑھتی رہی ہیں، تو یوں اسٹوڈنٹ بھی ہیں ہماری، تو یہ بھی جب بھی جہاں بھی جیسے بھی ملے ہیں، کہیں ماتم پہ ملاقات ہوگی پھر بھی ان کے چہرے پہ جو ہے مسکراہٹ ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، حضرت قبلہ کو، اور جتنے بھی حضرت ہمارے محترم جناب حاجی محبوب صاحب ہیں ادھر، ماشاءاللہ اس نوجوان ان کا نام کیا ہے؟ احسان ماشاءاللہ، احسان الدین، سبحان اللہ سبحان اللہ، جی جی، اللہ کریم ان دونوں کو، اتنی پیاری آواز تھی۔ آپ کو دیکھا مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر یہاں پہ پہنچا۔ پہلے تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیار کرنے والے، محبت پھیلانے والے، یہ سارا مجھے جو فرمایا گیا کہ موضوع جو ہے یہ یہی تھا، اور میں اسی، اور وجہ کیا تھی مجھے بلانے کی، فرمانے لگے کہ ابھی تازہ تازہ تو بغداد شریف سے آیا ہے تو تو بھی غوث پاک کی باتیں کرنا۔ خدا کی قسم وہاں غوث پاک کے جو جلوے دیکھیں، میرے پاس ایک جملہ ہے، میں وہ جملہ جو ہے نا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ نا سرکار کی بارگاہ میں جائے نا بندہ، مدینہ پاک میں آپ گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار لے جائے، تو وہاں پہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی بھی دیوانہ وہاں پہ گیا کہتے ہیں میں نے یہ حاجت ابھی دل میں سوچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا، رمضان شریف کا مہینہ تھا اور اجوا جو ہمارے پاس نہ کوئی رکھ کے گیا، لیکن بہت چھوٹے چھوٹے دانے اور سخت قسم کی اجوا تھی۔ اب بڑی دور جو ہے نا ایک دسترخوان لگا ہوا تھا سرکار کی مسجد نبوی شریف میں، تو وہاں پہ نا موٹی موٹی اجوا بندہ ایک بانٹ رہا تھا، تو اہم جو ہے نا افطاری کا ٹائم تھا۔ آپ یقین کیجئے کہ میرے دل میں صرف ایک لمحے یہ بات آئی، میں یار چھوٹی چھوٹی کھجورا ساڑھے وال پہ وہ موٹیاں سالوں کی، یقین کیجئے بس ابھی دل میں یہ خیال آیا، میری آنکھیں بند تھی، ویسے ہی روزہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے دعا بھی مانگنے کا ٹائم تھا، ہم دعا مانگ رہے ہیں، ساتھی وہاں سفرہ لگاتے ہیں کراچی سے، وہاں دعا مانگی، آنکھیں میری بند ہی رہی، جب میں نے آنکھیں کھولی باخدا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں تقریباً ایک آدھا کلو کے قریب وہ بڑی بڑی اجوا میرے سامنے پڑی ہے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لب واہ آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جولیاں، کتنے مزے کی بیک تیرے پاک در کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ایسا ہوتا ہے، ہر دیوانے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، وہ جو دعا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، پوری ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی طرح ہے نا، اور یقین کیجئے دنیا میں بہت سارے مزارات ہیں، بہت سارے اولیاء موجود ہیں، بہت سارے اصفیاء موجود ہیں، یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور کا جو مظہر ہے کوئی ذات، وہ ان کے بعد دیکھی ہے تو حضور غوث پاک کی ذات مبارکہ، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ۔ اچھا ایک بات، یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں، اب بغداد شریف کی ہم نے زیارت کی، اللہ اکبر، حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ کون ہے؟ حضور غوث پاک کے پیروں میں ان کا شمار ہے۔ حضرت سیری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پتہ کون ہے؟ آپ کے ماموں بھی ہیں، حضرت جنید بغدادی کے پیر و مرشد بھی ہیں، اور یہ بھی غوث پاک کے مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر سب سے پہلے حاضری ہم نے غوث پاک کی بارگاہ کے بعد ان کے مزار اقدس پر تھی، وہاں پہ حاضری دی تو یقین ایک وجدانی کیفیت، ایک وجدانی آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی دیکھنے والے نے دیکھا حضرت خواجہ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں بیٹھے ہوئے، اتنا بڑا مقام ہے آپ کا، جنت میں بیٹھے ہوئے تو بے قرار ہیں، بے چین۔ خالق کائنات جل وعلا نے پوچھا اے معروف کیا ہوا ہے؟ جنت میں جی نہیں لگ رہا؟ کہا نہیں لگ رہا۔ آئے ہائے ہائے، کہا جنت میں جی نہیں لگ رہا؟ کہا جنت میں جی نہیں لگ رہا، یا اللہ وہ وعدہ، کیا وعدہ ہے؟ کہا کہ کیا چاہتا ہے؟ کہا تیری جنت میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ کہا میں تیری جنت کے لیے جنت میں آیا ہی نہیں۔ کہا کہ تو وعدہ، کہا معروف کون سے وعدے کی بات کرتا ہے؟ یا اللہ تو نے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ میں جنت میں اپنا دیدار کرواؤں گا؟ معروف صرف تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے، جنت کی نعمتیں دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ عرض کرتے ہیں کہ مولا
میں تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے جنت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ حضرت خواجہ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام ہے، پھر خالق کائنات جل وعلا ان کو اپنا دیدار کروائے گا۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں، اور حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار اقدس وہاں پہ موجود، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے محی الدین کہا نا یہ لقب، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا نہیں ہوئے، آپ نے بغداد شریف میں پہلے ہی پیش گوئی فرما دی تھی، فرمایا خالق کائنات جل وعلا جیلان کا، یہ بغداد کا ایک قصبہ ہے، جیلان ایک محلہ ہے، وہاں پہ خالق کائنات جل وعلا ایک شخص کو بھیجے گا، پیدا فرمائے گا، اس کا جو لقب ہے وہ محی الدین ہوگا۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا ان کا نام عبد القادر ہوگا، اور خالق کائنات جل وعلا کے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے ہوگا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک ہے۔ حضرت سے عصر سقطی ان کا نام لے، بغداد شریف، آپ نے بات کی نا، میں نے بس بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار اقدس میں حاضری ہوئی، دو باتیں صرف مثال کے لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ وہاں پہ خادمین جو ہے نا وہ باہر نکال رہے تھے، پتہ نہیں کیا وجہ تھی، کہا دربار شریف خالی ہو رہا ہے، جو ہے نا ابھی زیارت کا وقت نہیں رہا۔ اب جب پہنچے تو زیارت کے لیے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں نے صرف نا دل میں یہ سوچا، حضور وہاں جائے نا، آپ کے نانا کی بارگاہ میں جائے مدینہ طیبہ، تو وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ دوسرے لوگ ہیں، کہتے نکلو نکلو ادھر سے۔ یا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی بارگاہ میں کون سا ایسا بندہ رہتا ہے، یہ کیوں ہمیں نکال رہے ہیں، ہمیں کیوں نکال رہے ہیں، ہم حاضری دینے کے لیے آئے۔ آپ دلی کے جتنی دیر ہوگی نا مجھے بات کرنے میں، اتنی دیر سوچنے میں نہیں ہوئی ابھی، بس چند لمحے کے لیے میں نے سوچا، میری آنکھیں بند تھیں۔ وہ شخص بھی جانتا ہے جو پیچھے کہ یہ شخص کون ہے، یا تھوڑا سا کہہ دے، اتنا تو حیا ہوتا ہے یار شاہ جی نے، یار آل رسول نے، یار تھوڑا سا لحاظ کر لو، تھوڑا سا کر دیتا۔ وہ بندہ جانتا ہے، پھر بھی وہ جو ہے نا دھکے دے کے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ غوث پاک کی بارگاہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے شاہی مہمانوں میں بلائے گئے تھے، لیکن آپ کے دسترخوان جہاں پہ عام فقراء کھاتے تھے وہاں ہی کھایا ہم نے، شاہی دسترخوان پہ نہیں بیٹھے۔ آپ کے شہزادوں نے دعوت دی، بالکل سارا کچھ تھا، لیکن ہم الحمدللہ ہمارے حاجی ریاض صاحب ساتھ ہیں بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھئے ہم ایک مرتبہ بھی ہم نے بڑے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھایا، حضور غوث پاک کے غلام اور فقیر بن کر ہی کھانا وہاں پہ کھایا۔ تو میں نے کہا حضور فقیر بن کر آئے ہیں، کوئی بھی اتنا کوئی شاہی نہ، تو وہ حضرت کو میں نے بتایا بھی نہیں، حضرت ہم پہنچ چکے ہیں، جن کی دعوت پہ گئے، حضرت نے خود ٹکٹ بھیجا آپ کی غوث پاک کی اولاد نے وہاں سے، تو ہم آئے ہیں، بلائے گئے ہیں، خود نہیں آئے بلائے گئے ہیں، کچھ فرق تو ہونا چاہیے۔ میرے دل میں آیا حضور غوث پاک یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں منع کر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک خادم وہاں پہ آیا، اس نے کہا کہ آپ کو کسی نے کہا ہے حضرت کو جو ہے زیارت کرنے دو، آگے بڑھے، زیارت کی، اور اسی لمحے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے جو متولی تھے شیخ خالد، آپ تشریف لے آئے، اور پھر غوث پاک کی بارگاہ میں ہمارے وارے نیارے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جملہ جو ہے نا بار بار، اللہ اکبر، یہ تحدیث نعمت کے لیے ہے۔ حضرت قبلہ تو جانتے ہیں، ہمارے انصر بھائی جانتے ہیں، حضور غوث پاک سے ہماری جو نسبتیں ہیں الحمدللہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 32ویں نمبر پہ ہمارے دادا لگتے ہیں، ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ نا میں بار بار سلام بھیج رہا تھا، السلام علیکہ یا سیدی محی الدین، السلام علیکہ یا سلطان الاولیاء، یہ ساری جو ہے نا جی وہ بھیج رہے تھے، تو یکدم میرے منہ سے نکل گیا یا سیدی و جدی، یہ لفظ نکل گئے کہ یا حضور میرے سردار، میرے دادا آپ کی بارگاہ میں، یقین کیجیے جسم کانپ گیا کہ ہمارے پاس تو وہ اعمال ہی نہیں ہے کہ حضور غوث پاک کو اپنا دادا کہے۔ تو مجھے تکلیف تھوڑی سی دلی تکلیف ہوئی، میں جلدی جلدی باہر نکلا، توبہ کی، یا اللہ ہم تو، ہمارے بزرگ بھی یہ کہا کر فرماتے تھے کہ ہمیں شرم آتی تھی کہ ہم کہیں کہ ہم غوث پاک کی اولاد ہیں، کوئی یہ پوچھ لے کہ غوث پاک کی اولاد کے کرتوت اس طرح کے ہوتے ہیں، ہم کیا جواب دیں۔ آخری ملاقات تھی، بس بات کو مکمل کر رہا ہوں، آخری ملاقات تھی، تو ہم کربلا شریف سے واپس آئے اور ہماری گاڑی وہاں پہ آستانے پہ ٹھہری، اور ہم 4 ساتھی پہلے نکلنا تھا ہم نے، تو باقی حضرات نے اگلے دن نکلنا تھا، ان کے پاس ٹائم تھا ابھی، ہماری ٹیکسی بھی آ گئی تھی ایئرپورٹ جانے کے لیے، تو ہم سلام پیش کرنے کے لیے گئے، تو کچھ ساتھی آگے کہ حضرت نے بھیجا خادم کو چلے جاؤ، اور بریلی شریف سے جو گدی نشین ہیں حضرت مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے، وہ بھی آگے تھے، ہم ان کے ساتھ ہی تھے، کچھ ساتھی آگے انہوں نے روک لیا، آگے نہیں جانے دیا، انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کو بعد میں بلائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم تو ایئرپورٹ کے لیے جانے کے لیے تیار تھے، میں بھی خاموش رہا، باہر سے سلام پیش کیا اور اندر حاضر نہ ہوئی، اور باہر ہی جو ہے نا ہمارے ساتھی 21 لوگ تھے، ہم وہاں پہ مسجد شریف کے باہر ہی دعا مانگ کے نکل آئے۔ لیکن جب نکل رہا تھا نا
تو ایک دل میں خیال آیا حضور غوث پاک یہ میرے منہ سے جو نکلا ہے لفظ جدی، تو آپ ہمارے جد ہیں تو اتنا تو کرم فرما دیں کہ آخری حاضری تو آپ کے قدموں میں ہو جائے۔ اب یقین کیجیے یہ جملے میرے دل میں آئے۔ اس کے بعد میں نے کہا دیکھ پہلے بڑے کرم ہو گئے، اس سے پہلے ایک بڑا کرم ہوا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چلہ گاہ ہے نا، آپ کے شہزادے آئے، چابی لی، بازار شریف کے بالکل ساتھ متصل حضرت، تو فرمایا کہ حاجی ریاض صاحب ان خوش نصیبوں میں سے، فرمایا 5 لوگ ہیں، بس 5 لوگوں کے لیے جگہ ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہم نے کہا وہی جو سامنے لوگ تھے، ہم چلے گئے۔ پھر ہمارے ساتھ کیا ہوا، فرمایا کہ یہ چلہ گاہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضور غوث پاک رضی اللہ، سنتے جائیے یقین کریے میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ فرمایا حضور غوث پاک یہاں پہ چلہ کشی فرماتے تھے اور سال میں 40 ایسے روزے رکھتے تھے کہ افطاری سحری کے وقت بھی 1 انگور کھاتے تھے 1 گریپ، اور افطاری کے وقت بھی آپ 1 گریپ کھاتے تھے اور کچھ بھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ 40 روزے اس طرح رکھتے تھے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ فرمائے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ ٹھہرتے تھے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور غوث پاک صالحین اور اقطاب سے ملاقات کرتے تھے۔ یقین کیجئے ہماری، اور آج بھی میں عائشہ قبلہ وہاں پہ ہم تقریباً 1.25 گھنٹہ ٹھہرے، اور اس کے بعد ہم پہ کرم یہ ہوا کہ ہمیں وہاں کی صفائی کا موقع ملا۔ حضرت تشریف لائے خود ہی جو ہے نا صفائی کرنے لگ گئے، فرمانے لگے کہ یہاں پہ ہماری فیملی کے افراد جو ہے نا وہ صفائی کرتے ہیں، تو میرے والد گرامی نے جس طرح صفائی کی ہے ہمیں سکھائیے، اس طرح میں آپ کو سکھاؤں۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا حضور ہمیں بھی موقع مل جائے تو اور کیا چاہیے، وہاں پہ رہے۔ لیکن آپ یقین کیجئے محویت کا عالم تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں، 2 صحباب وہاں نوافل پڑھ رہے تھے، میں نے 2 نفل پڑھے، اس کے بعد کوئی پتہ نہیں میں نے کیا پڑھا ہے، تسبیح رولتا رہا ہوں، پھیرتا رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ کی ایسی جگہ مل جائے تو بندے کو کہاں ہوش رہتا ہے۔ اور وہ بڑے نظارے میں نے دیکھ لی۔ آخری ملاقات میں نے کہا کہ اتنا گریڈی قسم کا نہ بن، لالچی، جو مل گیا لے جا بس، ٹھیک ہے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کیا شکایت کر رہا ہے۔ اتنی دیر میں ہمارا ایک ساتھی گئے، انہوں نے جا کے چابی ان کو حضرت کو دینی تھی، کہ حضرت کو چابی دینے کے لیے گئے، تو حضرت نے پوچھا کہ غلام دستگیر جیلانی کا جو قافلہ ہے سب نے حاضری پیش کر لی؟ تو حضرت نے کہا حضرت باہر سے حاضری پیش کی، اندر تو جانے دیا۔ کہا کیسے ہو سکتا؟ فرمایا فون کیا خادم کو، فرمایا کہ اگرچہ بادشاہ وقت کی کیوں نہ اندر ہو، سارا مزار شریف خالی کروا دو۔ اب یقین کرو ہمارے ساتھی ہم سبھی نے جو ہے نا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری آ، میں سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو فرماتے وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، لوگوں جس طرح میرے نانا سخی ہیں، غوث پاک بھی ان کے قدموں پر اسی طرح سخی ہے، اسی طرح سخی ہیں۔ آپ یقین کیجئے پھر رج کے آخری حاضری پیش کی اور پھر روتے رہے، شرمندہ ہوئے، حضور آپ کو مزما رہے ہیں، ہمیں معاف کیجئے، ہم آپ کو ازمائیں، یہ ہماری کہاں پہ ہماری ایسی جو ہے نا حیثیت کہ ہم آپ کو ازمائیں، آپ کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، حضور کرم فرما۔ روتے ہوئے باہر نکل گئے اور دل کو سکون ہوا کہ غوث پاک کی بارگاہ میں آخری حاضری پیش کر لی ہے۔ یہ سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سنت کو تھامنے والے ہیں، یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے جا رہا تھا، ایک نحیف البدن میں نے انسان دیکھا، بالکل کمزور آدمی میں نے دیکھا، اور مجھ سے سہارا مانگ رہا ہے، کہتے میں نے اس کو سہارا دیا، جب میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو میں نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ فربا ہو گیا، اس کا چہرہ جو ہے نا بالکل جو ہے نا بھر گیا، خوش ہو گیا۔ کہتے میں نے کہا انسان تو کون ہے؟ کہا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں اسلام ہوں۔ اللہ اکبر، بات سمجھیے۔ فرمایا اے محی الدین، تو اس دین کو زندہ کرنے والا ہے، میں دین ہوں، میں اسلام ہوں، کمزور پڑ گیا تھا، تو نے سہارا دیا ہے، اسلام زندہ ہو گیا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ یہ سمجھیں کہ بغیر علم کے، قرآن و حدیث کے علوم کے بغیر کوئی بندہ یہ مراتب حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں میں علم دین سیکھتا رہا، خالق کائنات جل وعلا نے مجھے قطب فرما دیا، مجھے قطب بنا دیا، مجھے غوث بنا دیا، اور یہ جو سعادت ہے میرے ہاتھ میں رب کی بارگاہ سے آئی ہے۔ یہ سعادت میرے ہاتھ میں، سرکار عرض کرتے ہیں یہ سعادت میرے ہاتھ میں رب کی بارگاہ سے آئی ہے۔ اور پھر فرماتے حضور حضرت امام حسن پاک نے صلح کی تھی، بیعت کا سارا سلسلہ ان کے ہاتھ میں دیا، بیعت کی، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کوئی ان کو سلطان کہتا ہے، فرماتے میں ان کو سلطان نہیں مانتا، وہ بادشاہ فقط بادشاہ نہیں تھے، وہ مومنوں کے امیر بھی تھے،
فرمایا اس لیے کہ جس کے ہاتھ میں حضرت امام حسن ہاتھ دے رہا ہے وہ فقط بادشاہ نہیں ہو سکتا، وہ مومنوں کا امیر ہی ہو سکتا ہے۔ یہ حضور غوث پاک کا عقیدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ کے بارے میں یہ قول مشہور ہے، آپ فرماتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ارے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھتے ہو، آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کہ جس گھوڑے سواری پر حضرت امیر معاویہ جو ہے نا وہ سوار ہوں، وہ گھوڑا گزرے، اس گھوڑے کے گزرنے پر جو گرد و غبار اٹھے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کے لیے اس خاک کو نجات کی راہ سمجھتے ہیں۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب، میں کہتا ہوں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے پیار ہے۔ تو نسبت کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ خشک لکڑی کا تنا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رونے والا، آج بھی جنت دریاز الجنہ کے اندر جاتے ہیں، اس نے حنانہ جو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا نام حنانہ پڑ گیا، بہت زیادہ رونے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رونے والا۔ جب ممبر شریف بن گیا تو اس کو ہٹایا گیا تو رونے لگ گیا نا، تو اس ممبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کو، خشک لکڑی کے تنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلر کے اندر رکھ دیا، ریاض الجنہ میں آج بھی موجود ہے۔ ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پلر کہاں پہ ہے، وہ پلر کہاں پہ ہے۔ ارے ہم تو نسبتوں کا اتنا لحاظ کرنے والے ہیں، تو جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں ان کی کتنی بڑی شان ہوگی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی کتنی بڑی شان ہوگی۔ حضور اعلی حضرت امام اہل سنت نے تو قلم ہی توڑ دیا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، جو اس بیڑے میں سوار ہوگا تو وہی پار ہوگا، جس بیڑے میں اہل سنت کے بیڑے میں سوار ہوگا تو وہی اس کا بیڑا پار ہوگا نا۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ نجم کیوں کہا؟ اصحابی کا نجوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جو ہیں وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، کن نجوم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد جو ہے وہ ناؤ کی طرح ہے، کشتی کی طرح ہے، بیڑے کی طرح ہے۔ فرمایا کہ پہلے لوگ جانتے ہیں کہ بیڑے اور کشتیاں شپ جو ہے چلا کرتے تھے، تو جو آسمانوں پہ ستارے ہیں ان کو دیکھ کر سمت کا جو ہے ڈائریکشن کا اس کا تعین کیا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ ناؤ میں بیٹھ جاؤ اور ڈیسٹینیشن کا پتہ ہی نہیں ہے، گمراہ ہو جاؤ گے، صرف ستاروں کو دیکھتے رہو، پانی میں کھڑو رہو، پھر بھی کامیاب نہیں ہو۔ کامیاب ہونا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی دامن مضبوطی سے تھام لو، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہے، جو عطرت ہے، ان کا دامن بھی مضبوطی سے تھام لو۔ بیڑا پار تب ہی ہونا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بھی پیار ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے بھی پیار ہوگا۔ ہمیں بریلی کے تاجدار نے یہ سبق دے دیا ہے، نہ ادھر دیکھنا ہے، نہ ادھر دیکھنا ہے، نہ آگے دیکھنا ہے، نہ پیچھے دیکھنا ہے، بس یہ یاد رکھنا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، خالق کائنات جل وعلا ہمیں عقیدہ بریلی کے تاجدار جیسا عطا فرمائے، ہمیں عقیدہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری جیسا عطا فرمائے، ہمیں عقیدہ بابا فرید الدین گنج شکر جیسا عطا فرمائے، ہمیں عقیدہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ عطا فرمائے حضور غوث پاک، حضور غوث پاک قطب ربانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، الشاہ جو ہے بغداد کا والی سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے محبین میں ہمیں زندہ رکھے، ان جیسا ہمیں عقیدہ عطا فرمائے اور اسی عقیدے پر اللہ تعالی ہمیں موت نصیب فرمائے۔